ابن سعد میں ہے کہ ایک موقع پر خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا اظہار فرمایا کہ میں ہر آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں اور کیوں اور کس کے حق میں نازل ہوئی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شمار مفسرین کے اعلیٰ طبقہ میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سوا اس کمال میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ چنانچہ ان تمام تفسیروں میں فن کا مدار روایتوں پر ہے، مثلا ابن جریر طبری، ابن ابی خاتم، ابن کثیر وغیرہ میں باکثرت آپ کی روایت سے آیات تفسیریں منقول ہیں۔ ابن سعد میں ہے کہ آپ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے تک جو گوشہ نشینی اختیار کی، اس میں آپ نے قرآن مجید کی تمام صورتوں کو نزول کی ترتیب سے مرتب کیا تھا۔ ابن نتیب نے کتاب الفہرست میں صورتوں کی اس ترتیب نقل کیا ہے۔ جناب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بچپن سے لے کر وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 30 سال ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور رفاقت میں بسر کیے، اس لیے آپ اسلام کے احکام و فرائض ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عالم تھے۔ پھر تمام ابکار صحابہ میں وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ آپ نے عمر پائی۔ وسلم کے بعد تقریباً 30 برس تک ارشادات و افادیت جلوہ کر رہے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کی تہ تک آپ کے نقطہ رس نگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ یمن میں آپ نے عجیب و غریب مقامات کا فیصلہ کیا۔ یمن نیا مسلمان ہوا تھا، پرانی باتیں بھی تازہ تھیں۔ ایک دفعہ ایک عورت نومولود بچے کو لے کر ہمراہ 3 مردوں کے حضرت علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئی۔ ان تینوں مردوں کا یہ دعویٰ تھا کہ عورت کے ہاتھ میں جو بچہ ہے وہ میرا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ کیا تم بتا سکتی ہو کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس عورت نے کہا، یا علی، میں کس طرح سے بتا سکتی ہوں؟ میں یہ اقرار کرتی ہوں کہ میں نے ان تینوں مردوں کے ساتھ ہم بستری کی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کا حمل ٹھہرا تھا۔ یہ بچہ اس مرد کا ہے۔ میں آپ رضی اللہ عنہ سے عرض کرتی ہوں کہ آپ رضی اللہ عنہ مجھے میری اس غلطی کو معاف فرما دیں۔ پاس بیٹھے سب لوگ سکتے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ آج تو علی بھی فیصلہ نہ کر پائیں گے۔ پھر حضرت علی نے پوچھا، تم تینوں میں سے اس عورت کا شوہر کون ہے؟ ان تینوں مردوں میں سے ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم حلفہ کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے نطفے سے بنا ہے؟ شوہر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کیا، نہیں حضور، میں اپنی بیوی کی بدکاری دیکھ کر کبھی بھی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ بچہ میرا ہے یا پھر کسی اور کا ہے۔ وہاں بہت سے لوگ ہیں بیے ہوئے تھے اور اس بات کو سوچ رہے تھے کہ یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کا حل کس طرح سے ہوگا۔ وہاں مشرکین بھی بے شمار جمع تھے۔ مشرکین کہنے لگے کہ آج حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ دیر تک چپ رہے، پھر آپ نے پیدا ہونے والے بچے کی دیت مقرر کی اور دیت کے 3 حصے کیے۔ اس کے بعد حضرت علی نے قرعہ ڈالا اور فرمایا کہ میں اب قرعہ ڈالتا ہوں، جس کے نام پر قرعہ نکلے گا بچہ اس کا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 3 ٹکڑے کاغذ اور تینوں پر ایک مرد کا نام لکھ دیا، پھر اس کو چھپا کر سامنے کیا گیا۔ ایسا کئی بار کیا گیا۔ جب بھی قرعہ نکلتا تو ایک ہی مرد کے نام کا قرعہ نکلتا تھا۔ جس کے نام اس لڑکے کا قرعہ نکلا، اس مرد کو اس لڑکے کا باپ تصور کیا گیا۔ لڑکے کو غلام سمجھ کر اس کی قیمت لگائی۔ قیمت کے 3 حصے کیے گئے۔ جس کے حصے میں قرعہ نکلا تھا اس شخص سے اس قیمت کے 2 حصے وصول کر کے باقی دونوں مردوں کو دے دیے گئے۔ جب یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر یہ مسئلہ میرے پاس آتا تو میں بھی اس مسئلے کا حل اسی طرح کرتا جس طرح علی نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قدامہ بن مضمون نے شراب پی تو حضرت عمر نے ان پر حد جاری کرنے کا حکم دیا۔ قدامہ نے کہا، مجھ پر کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایمان لانے والوں اور عمل صالحہ کرنے والوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے کھایا پیا ہے، میں مہاجرین اولین اور مجاہدین بدر میں سے ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تم نے درست کہا ہے، اس لیے قدامہ کو بغیر کسی سزا کے رہا کر دیا گیا، اس پر کوئی حد جاری نہ کی گئی۔ یہ بات جب حضرت مولا علی پتہ چلی تو وہ حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت مولا علی نے حضرت عمر کو کہا کہ قدامہ پر کوئی حد جاری کیوں نہیں کی، قدامہ کو رہا کیوں کیا؟ حضرت عمر نے سارا ماجرا سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، قدامہ اس آیت کا اہل نہیں ہے۔ وہ قدامہ جو حرام کی راہ پر چل کر اور حرام کام کر مرتب ہوا، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ شخص خدا اور رسول پر ایمان لایا اور نیک کام بھی کیے۔
البتہ یہ لوگ خدا کے حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کر سکتے، پس قدامہ جو الفاظ کہہ چکا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ قدامہ توبہ کرتا ہے تو اس پر حد جاری کی جائے، اگر قدامہ توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے تھے کہ قدامہ کو چھوڑ کر غلطی کی ہے۔ حضرت عمر نے قدامہ کو دوبارہ طلب کر لیا اور قدامہ کو کہا کہ تم توبہ کرو۔ قدامہ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا کہ میرے بارے میں شرعی سزا کیا ہے۔ قدامہ نے توبہ کی تو اس کی قتل کی سزا معاف ہو گئی۔ تو اب قدامہ پر حد کا مسئلہ باقی تھا۔ حضرت عمر نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ مشورہ دیں کہ قدامہ پر کس طرح حد جاری کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قدامہ کو 80 کوڑے مارے جائیں، کیونکہ جو بھی شرابی نشہ کرتا ہے تو وہ مست ہو کر بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہنے پر قدامہ کو 80 کوڑے مارے۔